آج ہماری زندگی پوری کی پوری گناہوں سے بری ہوئی ہے، لیکن آج ہم اس بارے میں سوچتے نہیں۔ ہمارا ایک ایک لقمہ کھایا ہوا جتنا لقمہ مل رہا ہے، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم گننا شروع کر دیں تو ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، پورے جسم کے اندر جتنے انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج اسی پورے کے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی اور رحمت عالم کی نافرمانی میں کھپا دیا ہے۔ آج ہم اس بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں جانا۔ ہمیں اپنی مقام، اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں، اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آج ادھر خطبے ہو رہے ہیں، ادھر بسنتیں منائی جا رہی ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر میوزک چل رہا ہے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، خطبے میں لوگ موجود نہیں، ادھر ڈول ڈمکا اور عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ پھر میں اس بات کو کھلے الفاظ میں کیوں نہ کہہ دوں؟ یا تو اس بات کو تسلیم کر لو کہ اپنی زندگی کا صحیح مقصد کیا ہے، اس کو پہچان لو، یا اس بات کو کہہ دو جس طرح عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول رسول ہی نہیں ہے، یا جس طرح ابو جہل نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا تھا کہ اللہ کا قرآن قرآن ہی نہیں ہے۔ یا تو کھلے الفاظ میں اللہ کے ان احکامات کا، اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا، اللہ کے رسول کا، کتابوں کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کھلے الفاظ میں انکار کر دو۔ اگر کھلے الفاظ میں انکار نہیں کر سکتے تو اپنی زندگیوں کو، خدا را اپنی زندگیوں کو بدلو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رحمت عالم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم بخشے بخشائے۔ آپ نے بڑے لوگوں سے سنا ہوگا، میں تو بے شمار لوگوں سے سنتا ہوں، کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو رحمت عالم کی امتی ہیں، کلمہ کو مسلمان جو ہے جنتی ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں سے ہماری امت کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جتنی فضیلت زیادہ ہوگی، جتنا مقام زیادہ ہوگا، اتنی پکڑ سخت ہوگی۔ جتنا مرتبہ، جتنا مقام، جتنا رتبہ زیادہ ہوگا، اتنی پکڑ سخت ہوگی۔ آج اگر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے بعد ہندوؤں جیسے کام کریں گے تو کل قیامت کے دن ہندوؤں سے ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا، کتنا مقام تھا، کتنی بلند ان کی ہستیاں تھیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت امت کی مائیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے اپنے رسول اور اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں دگنا عذاب دوں گا۔ نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ آج ہم اس بات کو پوری طرح بھلا چکے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رحمت عالم کے جو ہے وہ امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم جنتی ہیں۔ جریج ولی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا اللہ کا نیک ولی تھا، بڑا بزرگ تھا، 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی، لوگوں نے مارا پیٹا، جھونپڑی گرا دی، سارا کچھ گرا دیا۔ بات مختصر کہ جتنا اونچا مقام تھا لوگوں نے اتنی باتیں کی۔ آج کسی گلی چراہے میں کوئی غلطی کرتا ہوا کوئی لڑکا نظر آ جائے تو اتنی اس کی شامت نہیں آتی جتنا ایک مولوی، ایک قاری حافظ کھڑا کوئی غلطی کر لے، پورے محلے کی توپیں اس کی طرف ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ اس حافظ کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام، مرتبہ، اس کی عزت زیادہ ہے، اس لیے اس کے اوپر اللہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اور اس بات کو بھول جائے، اس بات کو چھوڑ دیں کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے بغیر عمل کے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، کون سی بیٹی؟ سید ولد آدم کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، سید امام الانبیاء، خطیب الانبیاء کی بیٹی، آپ نے سامنے بٹھا لیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। जो लोग कहते हैं कि हमने कलमा पढ़ा है, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे, नेक काम नहीं करेंगे, अल्लाह हमें बख्श देगा, हमें जन्नत में भेज देगा। रहमत आलम ने बेटी को सामने बिठा के कहा, ए मली या फातिमा, ए मली या फातिमा, ए मली या फातिमा, ए फातिमा कल क़यामत के दिन अमल लेकर आना, बगैर अमल के आएगी, ये मत सोचना कि तेरा बाप तुझे जन्नत में ले जाएगा। आज हम अपनी ज़िंदगियों के मकसद भूल चुके हैं। आज हम नज़र आते हैं तो ढोल ढमक्का म्यूज़िक गाने बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख्ती से मना फरमाया और इतना नापसंद फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से। आज हम सोचते हैं कि सारा मोहल्ला सही हो जाए, सारे लोग ठीक हो जाए। एक इंसान, मैं रहता हूँ अपने मोहल्ले में, मैं सोचूंगा मेरे आसपास के पड़ोस सही हो जाए, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रब सब ठीक हो जाए। लेकिन कैसे? उस वक़्त तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। आज आप गली में खड़े होकर किसी को वाज़ो नसीहत करते हैं, किसी को कुछ क्या कर जाते हैं, तो जब आपका अमल ही उस बात पर नहीं है तो आपकी कमर, आप पीछे मुड़ेंगे तो आपके पीछे बातें करनी शुरू हो जाएंगी। आपकी बात पे अमल करने के बजाय आपके खिलाफ बातें करनी शुरू हो जाएंगे कि इसका अपना अमल नहीं, दूसरों को समझाने निकला है। उस वक़्त तक लोग नहीं सुधर सकते जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। आज अगर हम पूरी ज़िंदगी में से, आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ, पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ एक दिन निकालें, एक दिन, ज़्यादा नहीं, तमाम दुनियावी कामों को छोड़कर तरक करके, तमाम दुनियावी कामों को, सारी मसरूफियात ख़त्म करके सिर्फ एक दिन, रिश्तेदारों को छोड़कर, मोबाइल छोड़कर, हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ एक दिन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक पूरा सुबह फजर से लेकर रात इशा तक हम गुजार दें। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी के दिनों में से आपका सबसे खूबसूरत और हसीन तरीन दिन होगा। आज इस बात को समझे, कोई इस बात का इनकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।